بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عرفان اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی اور ذیلی عنوان تھا عرفان اور دین۔ تقریباً عرفان و دین کے حوالے سے جو مہم مباحث تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور آخر میں ایک بحث جو اسی کے ساتھ مربوط ہے اس کو جلدی میں ذکر کر کے اس عنوان کو ختم کریں اور بعد والے بحث میں داخل ہو جائیں۔ اچھا، ایک اور نقطہ جو معمولاً سوال اٹھایا بھی جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ عرفان اور دین کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے، تو معمولاً سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ روایات آل محمد میں سے کچھ روایات میں تصوف کی مذمت ہوئی ہے اور صوفیہ کو ائمہ اطہار کی جانب سے نقد کیا گیا ہے۔ اگر واقعاً عرفان اسلامی کے لیے، جیسا کہ گزشتہ 4-5 جلسات کے اندر عرض ہوا کہ عرفان کے لیے میزان عام شریعت اور دین ہے، تو پھر کیوں کر روایات آل محمد میں صوفیہ اور تصوف کی مذمت وارد ہوئی ہے؟ اس اعتبار سے کیا جواب ہوگا؟ تو روایات آل محمد پر ایک اشارتاً اور سرسری سا تجزیہ اور تحلیل اس طریقے سے ہے۔ صوفیہ اور تصوف کے بارے میں جو روایات ہیں، مجموعی طریقے سے ان روایات کو 4 گروہوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی صوفیہ اور متصوفہ کے بارے میں جو اہل بیت اطہار کی روایات میں مطالب آئے ہیں، ان مطالب کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 گروہ اور طوائف ہیں روایات کے۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو ضمنی طریقے سے تصوف اور صوفیہ کی مدح کرتی ہیں۔ مثلاً ان روایات میں سے ایک روایت جس کو آغا محمد علی کرمان شاہی بہبہانی فاضل مقداد سے نقل کرتے ہیں، اس روایت کے اندر اس طریقے سے آتا ہے۔ آغا محمد علی کرمان شاہی بہبہانی کی خیراتیہ کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر یہ روایت نقل کرتے فاضل مقداد سے: صوفی حقیقتاً وہ بندہ ہے کہ جو خرقہ اور لباس صفا اور اخلاص سے پہنتا ہے اور دنیا کو پشت کر دیتا ہے اور راہ مصطفیٰ پر چلتا ہے۔ حقیقی صوفی وہ بندہ ہے جس کے سامنے سونا اور پتھر، چاندی اور ڈھیلا دونوں برابر ہوں، یعنی اس کی نگاہ میں دونوں پتھر ہیں۔ اگر اس طریقے سے نہ ہو تو کوفے کا کتا 1000 صوفیوں سے بہتر ہے۔ یہ روایت ہے کہ جس کو آغا محمد علی کرمان شاہی بہبہانی نے خیراتیہ میں فاضل مقداد سے نقل کیا ہے۔ یا ایک اور روایت کہ جس کو ابن ابی جمہور احصائی اوائل اللآلی میں نقل کرتے ہیں، کہ روایت میں کہ تصوف صوف سے لیا گیا ہے
اور اس کلمے کے 3 حروف ہیں، صاد واو فا۔ صاد اشارہ ہے صبر و صداقت و صفا کی طرف، اور واو اشارہ ہے ود و وفا کی طرف، ود یعنی محبت، اور فا اشارہ ہے فقر و فرد و فنا کی طرف۔ یہ 2 روایتیں ہیں جو ظاہری طور پر ان سے ایسے لگ رہا ہے کہ تصوف اور صوفیہ کی مدح ہوئی ہے۔ البتہ یہ نقطہ عرض کر دوں، آج کل کا جو رجالی ہمارا سسٹم ہے، نظام ہے، اس رجالی اعتبار سے روایات سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں۔ یعنی میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ سند کے لحاظ سے نہایت تام و تمام ہے، نہ، سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں، لیکن ان ضعیف روایتوں کے اندر بھی بہرحال ان 2 روایتوں کے اندر صوفیہ کی تعریف ہوئی ہے۔ اچھا، ایک روایات کا دستہ وہ ہے کہ جس کے اندر ائمہ اطہار نے بعض صوفیہ کے طرز تفکر کو رد کیا ہے، کہ مشہور ترین روایت وہی جو مرحوم کلینی کتاب المعیشہ، کافی کے کتاب المعیشہ میں نقل کرتے ہیں کہ اس روایت میں سفیان ثوری 2 صدی کے معروف صوفی اپنے بعض چاہنے والوں کے ساتھ امام صادق کی خدمت میں آتے ہیں اور امام علیہ السلام سے لباس وغیرہ کے مسئلے میں بحث کرتے ہیں، اور امام علیہ السلام اسے نقد کرتے ہیں۔ مفصل روایت ہے کہ کتاب معیشت کافی میں آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ اس روایت کے اندر امام علیہ السلام سفیان ثوری کو ایک خاص مسئلے، مثلا مسئلہ زہد کے اندر نقد کرتے، وہ مسئلہ زہد کا غلط معنی کرتا ہے، امام علیہ السلام اسے بتاتے ہیں کہ نہ، زہد ایسے نہیں ہے۔ یہ دوسرا دستہ روایات کا، کہ ظاہراً یہ ایک روایت ہے۔ تیسرا دستہ روایات کا وہ ہے کہ جن روایات کے اندر جو ریاکار اور اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرنے والے، اہل اللہ ظاہر کرنے والے، لیکن حقیقت میں عوام فریب لوگ، ریاکار، تصوف کے جھوٹے دعوے دار لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ائمہ اطہار ان کو رد کرتے ہیں۔ مثلا کتاب حدیقۃ الشیعہ کہ جو منسوب ہے ملا احمد اردبیلی کی طرف، مقدس اردبیلی کی طرف، اس کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک شخص محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، وہ معروف روایت جو عام طور پر جو تصوف کو رد کرتے ہیں اس روایت کو نقل بھی کرتے ہیں، کہتا ہے کہ میں امام ہادی علیہ السلام 10ویں امام کے ساتھ مسجد النبی میں بیٹھا تھا، تو امام علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے کچھ لوگ آئے کہ جن میں ابو ہاشم جعفری جو امام کے نزدیک خاص مقام و منزلت رکھتا تھا وہ بھی آیا، اور اتنی دیر میں صوفیہ کا ایک گروہ مسجد میں داخل ہوا اور دائرہ بنا کر ذکر لا الہ الا اللہ میں مشغول ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر اپنے شاگردوں کو کہا کہ ان دھوکے بازوں کی طرف توجہ نہ کریں، یہ شیطان کے جانشین ہیں، یہ دین کے ارکان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، یہ لوگ راحت طلبی اور آسانی کے لیے زہد و پارسائی کا لباس اوڑھ لیتے ہیں اور 4 پایوں یعنی حیوانات کا 4 پایوں کا شکار کرنے کے لیے پوری رات جاگتے ہیں، اور اسی طریقے سے آگے امام علیہ السلام ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی عرض کروں کہ یہ روایت بھی سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن مطلب کے اعتبار سے جیسا کہ عرض کیا کہ ایسے افراد کو نقد کیا جا رہا ہے
کہ جن کا کام ریاکاری ہے، دھوکے بازی ہے، دین مبین اسلام کے احکامات سے فرار اختیار کرنا ہے۔ خوب ایسے صوفیوں کا نقد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایک بندہ اس طریقے کا ہو تو وہ قابل نقد ہے۔ یا اس طریقے سے ملتی جلتی کچھ اور روایات بھی ہیں۔ مثلا ایک روایت کہ جو توقیع ہے احمد ابن ہلال کے بارے میں صادر ہوئی ہے۔ اچھا، احمد ابن ہلال شروع میں تو باوثوق اصحاب میں سے ہے، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ہے، اکثر جو ائمہ اطہار کے اصول ہیں ان کو نقل بھی کرتا ہے۔ البتہ بعض رجالیوں نے اس کو غلو کے ساتھ بھی متہم کیا ہے۔ عبادات اور ریاضات میں بڑے مقام پر تھا، کہتے ہیں کہ 45 مرتبہ خانہ خدا کی زیارت کو گیا۔ اچھا، ان تمام مسائل کے باوجود لیکن حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے نواب جو تھے وہاں پر آ کر یہ بہک جاتا ہے۔ مثلا شروع میں جو عثمان بن سعید امام کے نائب تھے اس کو قبول کرتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا محمد بن عثمان نائب بنتا ہے تو اس کا اس نے انکار کیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ جو حسین ابن روح کے زمانے میں حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا سے ایک توقیع صادر ہوتی ہے کہ جس میں مولا اس کو فاسق و فاجر کہتے ہیں، اور اپنے شیعوں کو کہتے ہیں احذروا الصوفی المتصنع، خبردار اپنے آپ کو بچاؤ، احتیاط کرنا اس ڈھونگی صوفی سے۔ کہ یہ عبارت الحق والانصاف قابل تأمل ہے۔ بہت سارے لوگ جو تأمل نہیں کرتے وہ اس روایت سے کہتے ہیں کہ پس تمام صوفیہ اور تصوف غلط ہو گیا۔ حالانکہ اگر اس روایت پر غور کیا جائے تو ضمناً تصوف کی تعریف سمجھ میں آتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس متصنع دکھاوا کرنے والے صوفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی ضمناً یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تصوف کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس کی مذمت اس وجہ سے ہے کہ یہ حقیقی صوفی نہیں ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ جو بھی عربی گرامر کو جانتا ہے، جملات کی لطافت کو جانتا ہے کہ ایک جملے کو اگر مقید کر کے ذکر کیا جائے تو حکم اس قید کی طرف جاتا ہے، یہ اصولی قانون ہے۔ اگر ان بلاغت کی اور علم اصول کی لطافتوں کو سمجھنے والا ہو تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے، احذروا الصوفی المتصنع، دکھاوا کرنے والے صوفی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ دقت کرے۔ اچھا، اس کے علاوہ چوتھا گروہ جو روایات کا ہے کہ جس میں حتیٰ اصل تصوف کا انکار کیا گیا ہے، کہ یہ روایت معمولاً حدیقۃ الشیعہ میں نقل ہوئی ہیں، کچھ روایات ہیں۔ لیکن اس قسم کی روایات کے بارے میں عرض کروں گا کہ اولاً کتاب حدیقۃ الشیعہ جو منسوب کرتے ہیں محقق اردبیلی کی طرف، اصلاً یہ خود محققین کہتے ہیں کہ مشکوک ہے، یا حد اقل وہ ٹکڑا، وہ حصہ جو صوفیہ کے رد میں اس کتاب کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں جعلی ہے، مقدس اردبیلی کا نہیں ہے۔ یعنی واقعاً انسان جتنے محققین ہیں، اب میں اس کی طرف تو نہیں جاتا کیونکہ آغا مقدس اردبیلی کا جو روایات کو قبول کرنے اور رد کرنے کا طریقہ کار ہے، ان کی جو فقہی کتاب ہے مجمع الفائدۃ والبرہان، بہت سارے محققین نے اس کتاب کے اندر جو روایات کی نسبت سے ان کا طریقہ کار ہے اس طریقے کو نقل کیا ہے، اور پھر حدیقۃ الشیعہ میں جو یہ روایات نقل ہوئی ہیں اس پر تطبیق کیا ہے، تو اصلاً آپس میں کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔ وہاں پر اور طریقہ ہے، یہاں پر اور طریقہ ہے، اصلاً دونوں میں مطابقت ہی نہیں ہے۔
اور مزیدار بات کہ اس حدیقت الشیعہ میں جس مطلب کو کفر و شرک پتہ نہیں کیا کیا تصوف کے نام سے کہا جا رہا ہے، وہی وحدت شخصیات، عیناً وہی وحدت شخصیہ اور عرفا والی وحدت کا نظریہ خدا کے بارے میں مرحوم اردبیلی کا تجرید کے تعلیقے میں ہے۔ شرح تجرید پر جو آپ کا تعلیقہ ہے، وہاں پر جو اپنا نظریہ خدا شناسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وہی وحدت شخصیہ اور عرفا والی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس کو خود مانتے ہوں، جس پر برہان قائم کرتے ہوں، پھر اسی کو تصوف گردانے، اسی کو شرک گردانے، کفر گردانے، خب یہ دیگه سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ اور بہت سارے اشکالات جو محققین نے نقل کیے ہیں، اور معمولاً یہ جو عزیزان ہمارے تصوف اور عرفان کے خلاف ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے کو آپ اٹھا لیں، ان لوگوں کے پاس کوئی معتبر روایت نہیں ہوتی، کوئی معتبر روایت لے دے کے اسی حدیقت الشیعہ سے نقل کرتے ہیں، یا وہ روایات جو اسی حدیقت الشیعہ کی طرف پلٹتی ہے کہ بابا ان روایات میں سے تو ایک روایت بھی معتبر نہیں ہے۔ اگر میں 2 منٹ کے لیے مان بھی لوں کہ اس پر میں زیادہ رکتا نہیں ہوں، اگرچہ محققین نے اس پر مفصل کتابیں اور مقالات لکھے ہیں کہ یہ مقدس اردبیلی کی کتاب نہیں ہے، اگر میں مان بھی لوں کہ یہ کتاب ان کی ہے، تو پھر بھی جو روایات کا طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے اعتبار سے ان میں سے کوئی بھی روایت معتبر نہیں ہے۔ کون سی سند ہے؟ کس روایت کی سند ہے؟ خب اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا کہ بعض ضعیف السند روایات کو اٹھا کر آپ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہ ائمہ نے ایسے کہا، ائمہ نے ایسے کہا، یہ تو دیگه ناانصافی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر بیچارے لوگوں کو اس طریقے سے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بھئی امام نے ایسے کہا ہے۔ خوب عزیز من، تم امام کی طرف کیسے نسبت دے رہے ہو؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ امام نے ایسے کہا ہے؟ کہے گا روایت ہے۔ خوب روایت تو سندن ضعیف ہے۔ خوب جب ضعیف روایت ہے، سندن ضعیف ہے، تو تم یہاں سے کیسے کشف کر رہے ہو کہ امام نے ایسے کہا ہے؟ خوب یہ تو امام کی طرف غلط نسبت دے رہے ہو۔ بس لوگوں کو دور کرنے کے لیے کہ ہمارے اردو معاشرے کے اندر تو میں نے بڑے پیمانے پر دیکھا ہے، یہ لوگ یہ حربہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عالمانہ اگر طریقہ کار اختیار کیا جائے، اگر کوئی جھگڑا نہ کیا جائے، تو جو بھی بندہ ان روایات کو نقل کرتا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ یہ روایت معتبر ہے؟ خب اگر معتبر نہیں ہے تو امام کی طرف نسبت کیسے دے رہے؟ ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ امام کی روایت ہے۔ یہ تقریباً اردو کے اندر بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یا حتیٰ فارسی عربی میں بھی جو عرفان اور تصوف کے مخالفین ہیں، ان لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے۔ آج تک ایک بندہ ہم نے نہیں دیکھا کہ معتبر روایت لے کر آیا ہو۔ یہ چند ضعیف روایتیں جو 9ویں 10ویں صدی سے پہلے ہیں ہی نہیں، اکثر یہ روایات ہیں ہی نہیں، فوراً آ کر اس کے ذریعے سے ایک خاص قسم کا ادھم مچاتے ہیں، ایک خاص ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ ہماری اردو زبان کے اندر شیخ محمد حسین نجفی سے ایک کتاب ظاہراً چھپی ہے، اس کتاب کے بارے میں تو ہم مفصل ایک تجزیہ کر چکے ہیں کہ تقریباً 2 گھنٹوں پر مشتمل تجزیہ ہے، کہ اس پورے کتاب کو الحمدللہ والمنہ عالمانہ طریقے سے نقد کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر معمولاً شخصیت پرستی کا بہت زیادہ رواج ہے، لیکن اس نقد کے اندر ہم نے کاملاً عالمانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے شخصیت کو برا بھلا نہیں کہا، لیکن کتاب کا عالمانہ تجزیہ کیا ہے، عالمانہ نقد کیا ہے، کہ اس کتاب کے اندر جو عالمانہ تحقیق کے طریقہ کار ہے، ایک طریقہ بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ ادھر ادھر کی چند باتیں نقل کی گئی ہے، اور اس کے بعد
جو ائمہ اطہار کے نام سے روایات ذکر کی گئی ہیں، نہ ان روایات کے بارے میں عالمانہ تجزیہ ہے، نہ عالمانہ تحقیق ہے، بس ایسے ہی حدیقۃ الشیعہ کتاب سے چند روایتوں کو اٹھا کر بس ایک یہ نقطہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ائمہ اطہار کا کلام ہے۔ عزیز من، اگر واقعاً آپ عالم ہیں، اگر آپ محقق ہیں، تو آپ کو ان روایات کا عالمانہ تجزیہ کرنا چاہیے۔ واقعاً یہ روایت معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ اس پورے کتاب کے اندر جو تصوف کے رد میں روایات نقل کی گئی ہیں، ایک روایت بھی معتبر نہیں ہے۔ خوب ہم کوئی تہمت نہیں لگا رہے یا ہم چھپ کر کسی کونے میں بات نہیں کر رہے، بلکہ عمومی طریقے سے بات کر رہے۔ اگر ان کے چاہنے والوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ہماری اس بات کو غلط کرے تو انشاءاللہ ہم اسے استفادہ کریں گے، ہم اس کے ممنوع ہوں گے۔ واقعاً اس کتاب کے اندر جو تصوف کے رد میں روایات نقل ہوئی ہیں، ایک روایت کا معتبر ہونا ثابت کر کے دکھائے، ایک روایت کا نہیں ہے عزیز بھائی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معمولاً روایات آل محمد کے بارے میں بھی یہ تجزیہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر 2 منٹ کے لیے ان روایات کی سند کو میں چھوڑ دوں، یہ نقطہ بھی دقت طلب ہے۔ 2 منٹ کے لیے میں سند کے مسئلے کو چھوڑ دوں، علیہ وسلم نہ روایات کو قبول کرتے، اگرچہ روایات کوئی بھی معتبر روایت نہیں ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے اگر قبول بھی کروں تو بھی جو اہم نقطہ ہے اور ایک عالم سے توقع ہے وہ یہ ہے کہ روایات آل محمد کے بارے میں عالمانہ تجزیہ کرے، کیونکہ جب ہم روایات آل محمد کو اٹھاتے ہیں تو ان روایات میں مختلف جو دانشور اور مختلف علوم کے ماہرین ہیں ان کی مذمت بھی ملتی ہے۔ مثلا علم کلام دیکھیں، ہماری روایات کے اندر علم کلام کی مذمت میں آپ کو روایتیں ملیں گی، اور روایتیں بھی ایسے 9ویں 10ویں صدی کے آثار میں نہ، جو ہمارے قدیم آثار ہیں ان کے اندر معتبر منابع کے اندر آپ کو روایات ملیں گی، آپ کو ویل للمتکلمین کی تعبیرات ملیں گی، علم کلام کی مذمت ملے گی، یا حتیٰ ہماری روایات کے اندر فقہاء اور مجتہدین کی مذمت ملے گی، روایات ہے۔ تو عزیزان من، آپ ان روایات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ بس اب علم کلام سارے کا سارا باطل ہو گیا؟ آیا ان روایات کا معنی یہ ہے کہ جتنا بھی علم فقہ ہے، فقاہت ہے، یہ سب باطل ہو گیا؟ نہ، وہاں پر منصف مزاج علماء جو محققین ہیں جب وہ تجزیہ کرتے ہیں وہاں پر بیان کرتے ہیں کہ مقصود وہ جو منحرف کلام ہے، مقصود وہ منحرف متکلمین ہیں جو راہ آل محمد سے ہٹ جاتے ہیں، راہ حق سے فاصلہ لیتے ہیں، وہ فقہا کہ جو اہل بیت اطہار کے طریقے سے ہٹ کر ہے، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار کے مکتب کے مقابل دوسرے مکاتب ایجاد کیے، خوب ان لوگوں کی مذمت ہے۔ وہاں پر ہم یہ تجزیہ کرتے اور کاملاً منصفانہ اور صحیح تجزیہ ہے۔ اسی طریقے سے عرفان اور تصوف کے بارے میں بھی ہے۔ اگر مان بھی لوں کہ یہ جو مذمت میں روایات ہیں تو یہ روایات اس گروہ کے بارے میں ہے جو آل محمد کے مکتب سے ہٹا ہوا ہے، جو دین مبین اسلام اور راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، وہ بندہ کہ جو واقعاً دین مبین حق ہے اسے ہٹا ہوا ہے، جہالتوں کے اندر مبتلا ہے، دین مبین اسلام کے احکامات کا کھلواڑ کرتا ہے، خوب ایسے واقعاً صوفیہ پر ائمہ کی جانب سے لعن وارد ہوا ہے، مذمت ہے، جیسا کہ عرض کیا احذروا الصوفی المتصنع، دکھاوا کرنے والے، ریاکار، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، راہ خدا سے ہٹے ہوئے، لوگوں کا شکار کرنے والے، خوب ایسے لوگوں کی مذمت ہے۔ لیکن اس شے کو بنیاد بنا کر
جو ہمیں معمولاً ان لوگوں سے کہ جو لوگ عرفان اور تصوف پر نقد کرتے ہیں کہ بلاخر دیکھیے اردو زبان میں تو ہمیں کوئی بھی ایک بندہ منصف اور عالم نہیں ملا کہ جو آ کر ان کا تجزیہ کرتا ہو عالمانہ، نہ، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ عالمانہ نقد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ معمولاً جذباتیات، معمولاً ایک خاص پروپیگنڈا کرنے والے، معمولاً اس طریقے سے ہمیں لوگ ملے اردو زبان کے اندر۔ بہرحال میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ جس نے تصوف اور عرفان پر عالمانہ نقد کیا ہو، نہ، ہمیشہ وہی جو ہمارے بر صغیر میں اردو زبان کا ایک خاص مزاج ہے، مناظراتی مزاج، جدال والا مزاج، بس جہاں سے آیا ادھر ادھر سے ہٹا کر اٹھا کر ہر جگہ سے اٹھا کر بس سامنے والے کو رد کرنا ہے۔ خوب ہمیں اردو زبان میں جو چند افراد ملے ہیں عرفان پر نقد کرنے والے، ایسے افراد ہیں کہ جن کی بازار علمی کے اندر کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے، وگرنہ حق کے مطلب یہ ہے، ہم نہیں کہتے آپ عرفان اور تصوف کو مانیں، لیکن انصاف تو کریں۔ آپ ایک عالم بندے اگر ہے تو آپ کو انصاف کرنا چاہیے، عالمانہ تجزیہ کرنا چاہیے، عالمانہ نقد و بررسی کرنی چاہیے۔ کسی اور بندے کی بات کو نقد کرتے ہو تو اس کی مکمل بات کو نقل کرو، نہ کہ کسی اردو ترجمے سے ایک ٹکڑا اٹھا کر اپنا مقصد اس سے نکال کر اور اپنے صغرا کبرا اور اپنے دلائل اور اپنی توجیہاں بیان کر کے سامنے والے کو کافر ثابت کرے۔ خب یہ طریقہ عالمانہ نہیں ہے عزیزم۔ یہ طریقہ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے ٹھیک ہے، لوگوں کو احساساتی کرنے کے لیے ٹھیک ہے، اپنی مرید بازی چمکانے کے لیے ٹھیک ہے، اپنے آپ کو رئیس المتکلمین ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن عالمانہ بازار کے اندر اس کی ایک کوڑی بھی قیمت نہیں لگتی۔ بہرحال خلاصہ کلام جو آخر میں اس روایات آل محمد کو مد نظر رکھتے ہوئے جم بندی کر کے میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ روایات آل محمد کے اندر واقعاً کچھ روایات ملتی ہیں کہ جن کے اندر تصوف اور صوفیہ کا نقد کیا گیا ہے، لیکن یہ نقد بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے دوسرے مکاتب کے مثلا متکلمین فقہا وغیرہ کے بارے میں جو نقد وارد ہوا ہے انہی کی طرح ہے کہ اگر ایک بندہ راہ حق سے ہٹا ہوا ہے، منحرف ہے، اس کے لیے نقد ہے، نہ کہ کلن علم کے بارے میں نقد ہو۔ یہ ان روایات کے بارے میں ایک منصفانہ تجزیہ۔ فتلخص، خلاصہ کلام عزیز من، عرفان اور تصوف کے بارے میں جو ہم لوگوں کا نظریہ ہے وہ یہ نظریہ ہے کہ اصل عرفان اور اصل تصوف بالکل درست راستہ ہے، یہ قرآن اور سنت سے سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن اسی عرفان اور تصوف کے نام پر بہت سارے مغرض اور جھوٹے دعوے دار بھی نکلے کہ جن کو خود اہل معرفت نے جہلہ صوفیہ کے نام سے کہا۔ ان لوگوں نے بہت ساری غلط کاریاں، بہت سارے غلط نظریات، بہت ساری غلط رسوم و آداب تصوف اور عرفان کے نام سے متعارف کروائیں کہ جن کا تصوف اور عرفان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی کبھی بھی حمایت نہیں کرتے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر خود اصل عرفان اور تصوف کو باطل کہنا یہ دیگر عالمانہ طریقہ نہیں ہے۔ تمام جو مکاتب ہیں ان تمام مکاتب کے اندر یہ رویہ موجود ہے، یعنی وہاں پر مثلا چاہے کلام ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے فقہ ہو، چاہے اصول فقہ ہو، ان تمام علوم میں اسی طریقے سے ہے کہ آپ کو منحرف لوگ بھی ملیں گے،
لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ علم غلط ہے۔ خدا کرے ہماری اردو زبان کے اندر بھی علمی مزاج پیدا ہو، ہم لوگ 2 منٹ میں بھڑک نہ جائیں، احساساتی نہ ہوں، سامنے والے کی بات کو اچھے طریقے سے اور عالمانہ طریقے سے سنیں اور نقد کریں یا مانیں۔ بہرحال یہ مختصر تجزیہ، اور اس طریقے سے ہم تقریباً اس بحث کو یہاں پر سمیٹتے ہیں اور ایک اور بحث کی طرف وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔